للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادی المہدیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا الوضاح وهو أبو عوانة قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن ميمون قال إني لجالس إلى ابن عباس إذا أطاه تسعة رحت فقالوا يا ابن عباس إما أن تقوموا معنا وإما أن تخلونا هؤلاء قال فقال ابن عباس بل اقوم معكم قال وهو يومئذ صحيح قبل ان يعمي قال ان اقوم معكم۔ یہ حدیث مبارکہ سنن الکبریٰ النسائی جلد 7 صفحہ 416 اور اس کا نمبر ہے 8355۔ اسی طرح مسند احمد جلد 1 صفحہ 331 اور اسی طرح بتحقیق احمد شاکر جلد 3 صفحہ 331 اور اس کا نمبر ہے 3062۔ الارنوت جلد 5 صفحہ 178 اور اس کا نمبر ہے 3061 اور مسند احمد بتحقیق احمد معبد جلد 2 صفحہ 734 اور اس کا نمبر ہے 735۔ نہیں، یہ صفحہ نمبر ہے 734 اور 35 اور اس کا نمبر ہے وہاں پر 3119۔ اور المحصل لمسند لامام احمد بن حنبل جلد 19 صفحہ 190 اور 191 اور اس کا نمبر ہے 27370۔ فضائل الصحابہ جلد 2 صفحہ 850 اور اس کا نمبر ہے 1168۔ اسی طرح یہ ایک پوری کی پوری فہرست ہے ان معتبر کتب کی کہ جن میں یہ حدیث پاک جو ہے یہ نقل کی گئی۔ اب ذرا یہ اس حدیث پاک میں جناب مولائے کائنات سیدنا امام علی علیہ السلام کے 10 خصائص ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا تو انہوں نے کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا تو آپ الگ ہو کر ہماری بات سنیں یا ان لوگوں کو باہر بھیج دیں۔ اس وقت تک وہ صحیح تھے، نابینا نہیں ہوئے تھے۔ فرمایا میں اٹھ کر تمہارے ساتھ، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کی بینائی تب تک ٹھیک تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ باہر آ جاتا ہوں۔ انہوں نے گفتگو کی لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا گفتگو کی۔ وہ جو 9 افراد آئے تھے کہ انہوں نے کیا سوال کیے اور آپ نے کیا جواب دیے، انہوں نے کیا پوچھا اور آپ نے کیا بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان افراد سے گفتگو کر کے فارغ ہو کر واپس اپنا دامن جھاڑتے ہوئے فرما رہے تھے کہ افسوس، یہ لوگ اس ہستی کی برائی کرتے ہیں کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے 10 خصوصیات عطا کی گئی ہیں۔ پھر کہا کہ یہ لوگ اس شخص کی برائی میں پڑ گئے ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو پرچم دے کر بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔
اس پرچم کو حاصل کرنے کے لیے ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امنگ تھی، ترنگ تھی، خیال تھا، لیکن یہ تاج اگر سجا ہے تو جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر، کہ وہ پرچم جناب سرور کونین علیہ السلام نے جناب مولا کائنات علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ دن، کہ جس دن وہ پرچم عطا کیا جانا تھا، ہر کوئی اس طاق میں تھا، اس انتظار میں تھا کہ شاید اس کا نام، اس کے نام کا قرہ نکل آئے، مگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ این علی، علی کہاں ہے علیہ السلام۔ بتایا گیا کہ وہ چکی میں گندم پیس رہے ہیں، فرمایا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو چکی چلاتا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا، حالانکہ اس وقت جناب مولا کائنات علیہ السلام کی آنکھوں میں آشوب تھا، درد تھا، تکلیف تھی، سوجن تھی، صحیح طرح سے آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی چشمان مبارک پر دم کیا اور اپنا لعاب دہن مبارک جو ہے وہ آپ کی چشمان مبارک پر لگایا، تو وہ ساری کی ساری وہ جو تکلیف تھی آنکھوں کی وہ دور ہو گئی۔ پھر 3 دفعہ پرچم لہرا کر آپ نے وہ پرچم جو ہے خیبر کے دن جناب حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو دیا۔ جب وہ پرچم دیا تو وہ صفیہ بنت حی کو قیدی بنا کر لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ دوسری خصوصیت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس شخص کی برائی میں پڑ گئے ہیں کہ جن کے متعلق رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ توبہ کے ساتھ بھیجا اور سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ان کے پیچھے روانہ کیا، تو فرمایا کہ اس اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی العلی منی و انا من العلی، یعنی اس اعلان برات سورہ توبہ کے ساتھ وہ شخص جائے گا کہ جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر رسول کائنات نے اس ہستی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا حسن، حسین، جناب سیدہ طیبہ فاطمہ اور جناب علی سلام اللہ علیہم اجمعین کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور پھر دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل البیت، کہ یا اللہ پاک یہ ہے میری اہل بیت، بس ان سے ہر طرح کی پلیدی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک فرما دے۔ اور فرمایا کہ اول شخص ہیں جناب مولا کائنات کہ جو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ملیکۃ العرب جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، مشرف با اسلام ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ اس شخص کی برائی میں پڑ گئے، وہ 9 افراد جو آپ کے پاس آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑی تھی اور سو گئے تھے، مشرکین ان کا یوں ہی قصد کرتے رہے جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کرتے تھے، اور وہ گمان کرتے رہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئر میمون کی طرف، بئر کہتے ہیں کنویں کو، تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے گئے تو وہ آپ کے ساتھ غار میں داخل ہوئے
اور مشرکین صبح تک سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جاسوسی کرتے رہے، یہ سمجھ کر کہ یہ چادر، چونکہ چادر رسول کریم علیہ السلام کی تھی، اور اس وقت پورے کا پورا کفر جو مکہ میں تھا وہ آقا علیہ السلام کی جان کے در پہ تھا، اور جناب مولائے کائنات نے وہ چادر اوڑھی اور آپ لیٹ گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جتنی سکون کی نیند اس رات آئی ہے کبھی پوری زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی، کیونکہ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی صبح یہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کر کے تم میرے پیچھے آ جانا، یعنی یقین تھا سرور کونین علیہ السلام کی زبان اطہر پر کہ آپ نے فرما دیا اب کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس وقت کہ جب پورا کفر جناب سرور کونین علیہ السلام کی جان آفرین کے در پہ تھا، اور کسی کو پتا چل جائے کہ میں اس شخص کی جگہ پر لیٹنے والا ہوں کہ پورے کا پورا مکہ جس کی جان کے در پہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ نیند تو آئی بھی ہو تو اڑ جاتی ہے، لیکن یہ جناب مولائے کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات تھی کہ جو اتنے پرسکون ہو کے لیٹے کہ جتنے دشمن تھے وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر آگے آپ جناب مولا کائنات کی چھٹی خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوئے تو جناب مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ تو فرمایا نہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کی، مگر یہ کہ تم نبی نہیں ہو۔ پھر فرمایا تم میرے نائب ہو، یعنی میرے بعد ہر مومن کے لیے میرے نائب تم ہو۔ مطلب کتنی منزلت کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے جو کزن تھے حضرت ہارون علیہ السلام وہ مسند نشین ہوئے اور نبوت سے اللہ نے ان کو سرفراز کیا تھا، اور انہوں نے پھر وہ جو شریعت موسوی ہے اس کو چلایا تھا۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ تمہیں نسبت وہی ہے کہ جو جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن جس طرح میں ہر مومن کا مولا ہوں، اے علی میرے بعد تو بھی ہر مومن کا مولا ہے۔ یعنی یہ شان جو اللہ کے نبی نے ان کو عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ پھر ساتویں خصوصیت فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے گئے ما سوا باب علی علیہ السلام کے، کہا کہ ہر دروازے کو بند کر دیا جائے مگر علی کا دروازہ نہیں۔ پس وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے حالانکہ وہ جنبی ہوتے تھے اور مسجد ان کی راہ میں تھی، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یعنی وہ حالت کہ جس میں کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اس حالت میں بھی مسجد سے گزرنے کی اجازت یا اللہ کے نبی کو ہے یا آپ کے داماد جناب مولا علی کو ہے۔ یہ شان فضیلت، یہ شان فضیلت اللہ نے عطا کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، آپ کی زبان اطہر سے یہ شان جاری فرمائی، کس کی؟ مولا کائنات علیہ السلام کی۔ پھر آپ 8ویں خصوصیت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا محبوب، میں جس کا محبوب ہوں تو علی بھی اس کا محبوب ہے۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہاں پر یہ بات اس حدیث پاک کے ان الفاظ کی روشنی میں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے رسول کائنات علیہ السلام سے تو محبت ہے لیکن مجھے مولا علی سے محبت نہیں۔ شرط یہ ہے کہ مولا علی سے محبت کرنی پڑے گی، دلیل دینی پڑے گی مولا علی سے محبت کی صورت میں نبی سے محبت کی۔
یعنی دلیل نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی دلیل مولا علی کی محبت ہے. تو فرمایا کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے یقیناً اس کا محبوب علی بھی ہے. اور ایسا تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نبی سے محبت کرے اور علی سے محبت نہ کرے. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی علی سے محبت نہ رکھے اور کہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو نبی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ایسا بھی ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر نویں خصوصیت جناب ابن عباس، یہ ان 9 افراد کی باتوں کے جواب میں آپ نے بیان کی. کہا کہ افسوس ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے میرے پاس اس ہستی کی برائی کرنے آئے کہ جس کو اللہ نے یہ شان عطا کی. پھر آپ نے یہ خصوصیات گنوائی کہ سرور کونین علیہ السلام نے یہ فرمایا. پھر نویں خصوصیت پر آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا، تو کیا اس کے بعد اس نے دوبارہ ہمیں بتایا کہ وہ ان پر ناراض ہو گیا؟ اللہ اکبر. پھر 10ویں بات آپ نے فرمائی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ بھی خصوصیت ہے جو نویں، کہ اللہ نے فضیلت کا ایک نظام بنایا ہے پورے کا پورا. کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں رسول کریم علیہ السلام کے، اور ان میں جو سب سے اولو العزم صحابہ ہیں وہ 1500 صحابہ ہیں کہ جنہوں نے بیعت رضوان کی، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر سکینت کو اتار دیا، اطمینان کو اتار دیا. اور ان 1500 صحابہ میں سے جو اولو العزم ہیں وہ ہیں 313 وہ کہ جنہوں نے جنگ بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی. اور ان 313 میں سے سب سے زیادہ مقرب وہ ہیں کہ جو پہلے 40 ہیں جنہوں نے اسلام، پہلے 40 صحابہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا. اور آپ ذرا دیکھیے کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلا اسلام مولا کائنات نے قبول کیا. یعنی یہاں پر اللہ کی اس مرضی کی بات کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے بیعت رضوان کی، درخت کے نیچے بیعت کی، میں ان سے راضی ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ نے کہیں پر یہ تو نہیں فرمایا کہ میں ان سے ناراض ہو گیا جو ان کی برائی شروع کر دی جائے. جب اللہ ان سے راضی ہے تو پھر دنیا کے کسی بندے کی کیا اوقات اور کیا جرت ہے کہ ان سے کوئی ناراضگی یا خفگی کا کوئی اظہار کر سکے یا ان کی کوئی برائی کر سکے. تو ان 40 لوگوں میں سے کہ جو اول المسلمین ہیں، ان میں سب سے پہلے مسلم کون ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام. اور پھر آپ کا قول بھی ہے کہ میں ہر مسلمان کے 7 سال پہلے اسلام لا چکا تھا. کتنے سال پہلے؟ 7 سال پہلے اسلام لا چکا تھا. اور عبادت کے متعلق بھی کہ فرض کریں آپ سوموار کو حضور علیہ السلام نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تو منگل کے دن آپ نے اسلام قبول کیا، اور منگل کے دن آپ نے اسلام کیا، اور منگل کے دن ہی آپ نے پھر نماز ادا کی رسول کریم علیہ السلام کی آپ کی میت میں، آپ کے ساتھ نماز ادا کی. اور باقی جس نے بھی پھر عبادت کی یا اسلام قبول کیا تو وہ عرصہ تقریباً 7 سال کا آپ نے، آپ کے اقوال میں سے ہے کہ 7 سال بعد جس نے بھی اسلام قبول کیا اور پھر اللہ کی عبادت کی. یہ اللہ نے اعجاز عطا فرمایا آپ کو. پھر فرمایا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی گردن اڑا دوں. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے احوال سے مطلع ہونے کے باوجود ارشاد فرمایا تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ اہل بدر میں سے جو مین ایکسٹریم قیادت تھی اس وقت مسلمانوں کی، اس میں ایک ذات جناب مولا کائنات کی ذات تھی کہ جب بدر کا مقام آپ اس وقت کو یاد کریں اگر،
تو عتبہ، شیبہ اور اس کے بعد اس کا بیٹا ولید، عتبہ کا بیٹا، تو جب لشکر اسلام سے لوگ ان کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے وہ آئے کہ جو حسب اور نسب میں ہمارے برابر ہو. تو پھر جناب سیدنا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا، آپ تشریف لے کر آئے اور ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور تیسری ہستی جناب مولا کائنات شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات تھی. تو یہ 10 خصوصیات جو بیان کی گئیں، یہ ان لوگوں کی گفتگو کے نتیجے میں آپ نے بیان کی کہ جو 9 افراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور اس کے لیے میں نے اسناد کافی بیان کی اور بہت ساری چھوڑ دیں، لیکن کتب احادیث کی ایک طویل فہرست ہے کہ جس میں یہ حدیث پاک درج ہے کہ لوگ مولا کائنات کے متعلق کیا سوچتے تھے، کس طرح سے ان کی برائی کی جاتی تھی، کس طرح سے ان پر سب و شتم کیا جاتا تھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت انداز کے ساتھ ان تمام اقوال کو کہ جو اللہ جل شانہ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمائے تھے وہ بیان کیے. تو ان تمام اقوال کی روشنی میں، ان تمام احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سب پر واجب ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جناب مولا کائنات علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنا پڑے گا، آپ کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کرنا پڑے گا، آپ کی محبت کو اپنے وجودوں پر طاری کرنا پڑے گا، آپ کے اقوال کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا پڑے گا کہ بے شک علی ولی ہیں ہر مومن کے سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد. اور جس طرح سے سرکار ہر مومن کے مولا ہیں، اسی طرح سے سرکار نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کہے گئے کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہماری اولادوں کو، اولادوں کی اولادوں کو تا قیام قیامت اہل بیت طہار کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بھی ہمارا حشر جناب سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اہل بیت اور آپ کے مقرب صحابہ کے ساتھ فرمائے. اللہ رب العزت میرے ان کہے گئے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.